بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے سبق نمبر 55 پڑھ لیا۔ آج ابھی سبق نمبر 56 کی باری ہے، تو سبق نمبر 55 کا خلاصہ مختصر آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہم نے جنابت کے احکام پڑھے اور جو مجرم شخص پر چیزیں حرام ہوتی ہیں 5 عدد وہ پڑھی تھیں، اور اسی طرح آخر میں وہ 4 آیات جو مجرم شخص کے لیے پڑھنا حرام ہے۔ تو یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا۔ آج سبق نمبر 56 پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا موضوع بھی واجب غسل ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم مسئلہ نمبر 355 سے شروع کریں گے۔ 355، 356، 357 اس طرح ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو مجرم کے لیے مکروہ ہیں، پہلے جو حرام تھی پچھلے درس میں وہ پڑھی تھیں، ابھی مکروہات مجنب یا مجرم کے لیے مکروہ چیزیں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 355 ہے، 9 چیزیں مجرم شخص کے لیے مکروہ ہیں۔ مسئلہ نمبر 355 اور اس کا ہم عنوان جو ہے وہ مکروہات مجنب قرار دیتے ہیں۔ جی، اول اور دوم جو مکروہ ہے وہ جنوب شخص کے لیے کھانا بھی مکروہ ہے اور پینا بھی مکروہ ہے، لیکن اگر ہاتھ منہ دھو لیے جائیں اور کلی کر لی جائے تو مکروہ نہیں۔ اگر صرف ہاتھ دھو لیں تو بھی قرات ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، لہذا پہلی اور دوسری جو جنوب شخص کے لیے چیز مکروہ ہے وہ کھانا اور پینا ہے۔ جی، اور تیسری چیز جو ہے وہ مشہور کی بنا پر قرآن مجید کی 7 سے زیادہ ایسی آیات پڑھنا جن میں سجدہ واجب نہ ہو۔ جن میں سجدہ واجب ہے وہ تو حرام ہیں، لیکن جن میں سجدہ واجب نہیں ہے وہ قرآن کی مجید کی 7 آیات سے زیادہ پڑھنا یہ مکروہ ہے، قرات رکھتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیے یا الفاظ کے درمیانی جگہ سے مس کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ بھی مجرم شخص کے لیے مکروہ ہے، مکروہات میں داخل ہے۔ اور 5ویں چیز جو ہے قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ قرآن مجید کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد کے حاشیے یا الفاظ کے درمیانی جگہ سے مس کرنا یہ مکروہ ہے۔ قرآن مجید کو کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ 5 نمبر بیان کیا جا رہا ہے۔ چھٹی چیز جو ہے سونا، ایک مجرم شخص کے لیے سونا جو ہے وہ مکروہ ہے، البتہ اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے تو پھر سونا مکروہ نہیں ہے۔ جب غسل کر لے گا تو اس صورت میں تو وہ مجرم شخص جو ہے وہ ایک لحاظ سے غسل کر لیا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی، اور اسی طرح اگر وضو کر لیا تو پھر بھی ختم ہو گئی، اسی طرح تیمم کر لیا تو بھی پھر ایک لحاظ سے جو ہے وہ قرات ختم ہو جائے گی۔ یہ چھٹی چیز تھی مجرم شخص کے لیے۔ اور 7ویں چیز مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیزوں سے خضاب کرنا، خضاب داڑھی کو کالا کرنا یا کلر کرنا، یا مہندی کے کلر کا جو ہے وہ لگانا کلر، تو اس کو خضاب کہتے ہیں۔ تو یہ 8ویں چیز ہے
دوبارہ میں پڑھ دوں تو مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیز سے خضاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور 8ویں چیز بدن پر تیل ملنا یہ بھی مکروہ ہے۔ بدن پر تیل ملنا یہ بھی مجرم شخص کے لیے مکروہ ہے، لہٰذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، غسل کرنے کے بعد کرنا چاہیے۔ اور 9ویں اور آخری چیز جو مجرم شخص کے لیے مکروہ ہے وہ احتلام ہونے کے بعد جماع کرنا، یعنی اس سے سونے میں منی باہر آ گئی ہو، اس کے بعد جو ہے وہ جماع کرنا یہ مکروہ ہے۔ یہ قرات کی صورتیں یاد رکھیں۔ مسئلہ نمبر 356، اس کا ٹائٹل جو ہے وہ واجب غسل ہے۔ یہ اصل میں ابھی تک جو بات چلی آ رہی تھی وہ جنابت کے بارے میں تھی، اب جو ہے وہ غسل جنابت کے بارے میں نے اسی وجہ سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے علیحدہ، تاکہ بچوں کو ذہن نشین ہو جائے کہ یہ غسل جنابت کی بات ہو رہی ہے۔ غسل جنابت واجب نماز پڑھنے کے لیے اور ایسی دوسری عبادات کے لیے واجب ہو جاتا ہے، لیکن نماز میت، سجدہ سہو، سجدہ شکر اور قرآن مجید کے واجب سجدوں کے لیے غسل جنابت ضروری نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے، مسئلے کو غور سے سنیں کہ غسل جنابت واجب نماز پڑھنے کے لیے مثلا صبح کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی پڑھنی ہے، ظہر کی پڑھنی ہے، عصر کی پڑھنی ہے، عشاء کی پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ایسی دوسری عبادات کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ نماز میت کے لیے، سجدہ سہو کے لیے، سجدہ شکر کے لیے، قرآن مجید کے واجب سجدوں کے لیے غسل جنابت ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 357، اس کا ذیلی موضوع بھی واجب غسل کے احکام ہی ہیں، غسل جنابت کے احکام ہی ہیں۔ جی تو یہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ غسل کے وقت نیت کرے کہ واجب غسل کر رہا ہوں یا کر رہا ہے، بلکہ فقط قربتاً اللہ یا خداوند عالم کی بارگاہ میں تذلل فروتنی کے عنوان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے غسل کر رہا ہے، یہی کافی ہوگا۔ تو یہ مسئلہ نمبر 357 یہاں تک مکمل ہوا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ غسل کے وقت نیت کرے کہ واجب غسل کر رہا ہوں، بلکہ فقط قربتاً اللہ یا خداوند عالم کی بارگاہ میں تذلل کے عنوان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ارادے سے غسل کرے تو کافی ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 358، اس کا موضوع بھی واجب غسل ہے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور غسل واجب کی نیت کر لے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ اس نے وقت سے پہلے غسل کر لیا تھا، اس کا غسل صحیح ہے۔ بس غسل کے واجب ہونے کا علم تھا، اس کو پتہ ہو گیا کہ نماز کا وقت داخل ہوا تو واجب ہو گیا ہے، اس نے واجب کی نیت کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ٹائم داخل نہیں ہوا تھا، تو پھر اس کو غسل کی کیا کیفیت بنے گی؟ اس کا غسل صحیح ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 349 ہے، اور اس کا موضوع بھی واجب غسل ہے، اور آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 349 ہے، اور واجب غسلوں میں غسل جنابت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلے جنابت کے بارے میں پڑھا، پھر جو ہے وہ غسل جنابت کے بارے میں پڑھا۔
تو اس مسئلے میں غسل جنابت 2 طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ کتنے طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے؟ 2 طریقوں سے۔ وہ کون کون سے ہیں غسل جنابت کرنے کے؟ نمبر 1 غسل جنابت ترتیبی اور دوسرا ارتماسی۔ تو یہ دونوں طریقے انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے میں پڑھیں گے۔ اس سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہو گیا کہ آج ہم نے اس سبق میں مسئلہ نمبر 354 سے شروع کیے تھے، جس میں وہ چیزیں جو مجنب شخص کے لیے مکروہ ہیں 355 سے شروع کیے تھے، وہ چیزیں جو مجنب کے لیے مکروہ ہیں ان میں ہم نے بیان کیا کہ کھانا اور پینا، لیکن اگر ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے تو مکروہ نہیں، اگر صرف ہاتھ دھو لے تو بھی قرات کم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3 قرآن مجید کی 7 سے زیادہ آیات پڑھنا جن میں سجدہ واجب نہ ہو، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 4 اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کے درمیانی جگہ سے چھونا۔ نمبر 5 سونا، البتہ اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کر لے، غسل کے بدلے تیمم کر لے تو پھر سونا جو ہے وہ مکروہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 7 مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیز سے خضاب کرنا۔ نمبر 8 بدن پر تیل مرنا۔ اور نمبر 9 احتلام یعنی سوتے میں منی خارج ہونے کے بعد جماع کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ اسی طرح 356 غسل جنابت کے بارے میں ہم نے مسئلہ پڑھا کہ غسل جنابت جو ہے واجب نماز پڑھنے کے لیے اور ایسی دوسری عبادت کے لیے واجب ہے، لیکن نماز میت، سجدہ سہو، سجدہ شکر اور قرآن مجید کے واجب سجدوں کے لیے غسل جنابت ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح 357 پڑھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ غسل کے وقت نیت کرے کہ واجب غسل کر رہا ہوں، بلکہ فقط قربتاً اللہ بارگاہ الہی میں عاجزی کے ارادے سے غسل کر لے تو یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ اور ہم نے 358 مسئلہ پڑھا کہ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور غسل واجب کی نیت کر لے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ اس نے وقت سے پہلے غسل کر لیا تھا تو اس کا غسل صحیح ہے۔ اور آخری مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے 349 غسل جنابت 2 طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے، ترتیبی اور ارتماسی۔ ان دونوں طریقوں کو تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے لیکن اگلے سبق میں، اور اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ جی تو آئیں مشق جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ سبق کی مشق کچھ یوں ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے کہ وقت سے پہلے غسل کر لیا ہے تو اس کا ڈیش ڈیش صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے؟ اس کو آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ اور کوشچن نمبر 2 قرآن مجید کے واجب سجدوں کے لیے غسل جنابت ضروری ڈیش ڈیش ہے۔ سوال نمبر 2 میں یہ ایک جگہ جو ہے وہ خالی ہے، اس کو فل کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 3 غسل جنابت ڈیش ڈیش طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ نے ڈیجٹ لکھنا ہے، 5 طریقوں سے، 10 طریقوں سے، 1 طریقے سے، 2 طریقے سے، 3 طریقے سے، 4 طریقوں سے، کتنے طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں ان سوالوں کو کہ وقت سے پہلے غسل کر لیا ہو تو اس کا غسل ڈیش ڈیش ہے۔ سوال نمبر 2 قرآن مجید کے واجب سجدوں کے لیے غسل جنابت ضروری ڈیش ڈیش ہے۔ اور آخری سوال اور تیسرا غسل جنابت ڈیش ڈیش طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔